بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ گیس روک کر نماز پڑھنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں، اور خاص کر اگر کسی کو پیشاب کی شدت ہے، پیشاب کی شدت ہونے کے باوجود وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ یہ شرعی مسئلہ ہمیں معلوم ہو سکے۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، ہماری ایک تعداد ایسی ہے جو اس مسئلے سے ناواقف ہے، تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ گیس روک کر نماز پڑھنا، یا اسی طرح اگر کسی کو پیشاب کی شدت ہے، پیشاب کی شدت ہونے کے باوجود وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ مکروہ تحریمی اس گناہ کو کہتے ہیں جو حرام کے قریب ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ اگر مکروہ تحریمی فعل نماز کے اندر صادر ہو جائے تو نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ اگر تو وقت میں وسعت ہے، وقت جو ہے وہ زیادہ ہے، وقت کے زیادہ ہونے کے باوجود اگر کوئی آدمی گیس روک کر نماز پڑھتا ہے یا پیشاب کی شدت ہے اس کے باوجود وہ نماز پڑھتا ہے، وقت زیادہ ہے، وقت میں وسعت ہے، تو اس صورت میں وہ آدمی گنہگار ہوگا۔ اگر تو وقت زیادہ ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو، قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد تسلی کے ساتھ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد پھر آ کر نماز پڑھے۔ ہاں اگر معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر ہی اسے جو ہے وہ شدت کی گیس آئی یا اسے پخانہ جو ہے وہ شدت کا آیا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز توڑ دے۔ اس کے لیے نماز کو توڑنا واجب ہے، وہ نماز توڑ کر جائے، قضاء حاجت سے فارغ ہو کر وضو کرے، تسلی کے ساتھ وضو کر کے آ کے دوبارہ نماز ادا کرے۔ اگر وہ نماز نہیں توڑتا، اسے جو ہے وہ شدت کی گیس آئی ہے یا پخانہ شدت کا آیا ہے، وہ نماز نہیں توڑتا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اسی طرح مکروہ تحریمی فعل اور بھی اگر کوئی نماز کے اندر کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں داڑھی کے ساتھ، بدن کے ساتھ یا لباس کے ساتھ کھیلتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اسی طرح آسمان کی طرف دیکھنا یا انگلیاں چٹکانا نماز کی حالت میں یہ بھی مکروہ تحریمی فعل ہے۔ اسی طرح نماز کی حالت میں کپڑا سمیٹنا بھی مکروہ تحریمی فعل ہے۔ اگر کسی نے نماز کی حالت میں کپڑا سمیٹا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، یعنی کہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ ہماری ایک تعداد ایسی ہے جو اس مسئلے سے ناواقف ہے، وہ کرتی کیا ہے، جب سجدے میں جانے لگتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کے ساتھ شلوار کو اوپر کھینچتے ہیں، تو یہ شلوار کو اوپر کھینچنا یہ مکروہ تحریمی فعل ہے جس سے نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کے ساتھ پیچھے سے کپڑے سیدھے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی مکروہ تحریمی فعل ہے۔ ہاں اگر کپڑا پھنس گیا ہے تو ایک ہاتھ کے ساتھ کپڑا چھڑانے میں حرج نہیں ہے، اس سے نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز کی حالت میں کمر پر ہاتھ باندھنا بھی مکروہ تحریمی فعل ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پینٹ فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہیں، نیچے سے پینٹ کو فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو کپڑے کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی فعل ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ آستین فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کسی نے نماز کی حالت میں اپنی آستین کو فولڈ کیا تو اس صورت میں بھی اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، یعنی کہ نماز اس کی واجب الاعادہ ہوگی۔ تو جب بھی نماز پڑھیں تو اپنی جو ہے وہ پینٹ بھی فولڈ نہ کیا کریں، کہ پینٹ فولڈ کرنا نماز کی حالت میں یہ مکروہ تحریمی فعل ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، یہ اگرچہ ایک شرعی مسئلہ موجود ہے، ٹخنے ننگے رکھنا سنت مبارکہ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں شلوار فولڈ کرتا ہے یا اسی طرح پینٹ فولڈ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ پینٹ فولڈ کرنے کی حاجت نہیں ہے، نہ ہی شلوار کو اوپر سے فولڈ کرنے کی حاجت ہے۔ اگرچہ پانچیں ٹخنوں پہ اوپر بھی آ جائیں تو آپ کی نماز پھر بھی ہو جائے گی، نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن یاد رکھیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آستینیں فولڈ ہیں، وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ ہماری رکعت رہ نہ جائے، اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں اور نماز کی حالت میں ہی وہ اپنی آستینیں جو ہے وہ سیدھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے اس طرح نماز شروع کی تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مکروہ تحریمی فعل کیا ہے۔ تو اس لیے آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد اگرچہ رکعت جاتی ہے تو جانے دیں، تسلی کے ساتھ اپنی آستینیں نیچے کریں، نیچے کرنے کے بعد پھر دوبارہ آ کر جو ہے وہ تسلی کے ساتھ آپ جماعت کے ساتھ شامل ہو کر اپنی نماز مکمل کر لیں۔